أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا. کام نہ آیا اس کو اس کا مال اور نہ اس کی کمائی. اب عنقریب وہ دہتی ہوئی شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے اس کی گردن میں رسی ہوگی مونج کی. یہ سورہ تبت یدا ہے. اس کو سورہ تبت بھی کہتے ہیں اور سورہ مسد بھی کہتے ہیں. ترجمہ آپ نے سنا. یہ آیت نزول کے اعتبار سے مکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ ہجرت کر جانے سے پہلے نازل ہوئی تھی. اس میں 5 آیتیں ہیں. ابو لہب حضور کا حقیقی چچا تھا. اس کا نام عبد العزیٰ تھا اور کنیت ابو عتبہ تھی. اس کے چہرے کی سرخی اور چمک اور اس کے چہرے کی رونق کی وجہ سے اس کو ابو لہب بھی کہتے تھے. اصل میں لہب کہتے ہیں آگ کے اس شعلے کو جو خوب روشن اور سرخ ہو. ابو لہب کے معنی چمکدار چہرے والا. ابو لہب کے معنی شعلہ زن آگ والا. ابو لہب کے معنی جہنمی آگ کا ایندھن. مکے کے لوگ اس کو ابو لہب اس کے چہرے کے سرخی کی وجہ سے کہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے اس کو ابو لہب جو کہا ہے وہ جہنمی ہونے کے اعتبار سے کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، جس کا تذکرہ اس صورت میں ہے بھی کہ سیصلی نارن ذات لہب، کہ یہ عنقریب جہنم میں ڈالا جائے گا جو شعلہ زن ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، 40 سال کی عمر مکمل ہو جانے پر آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کریں اور ان کو وحدانیت کی خبر دیں، تبلیغ کریں اور انہیں جہنم سے ڈرائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا. رشتہ داروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا. رشتہ داروں نے مانا نہیں، سن لیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کا علل اعلان لوگوں کے درمیان تذکرہ کریں
اور مشرکین سے آپ اعراض کریں، وعارض عن المشرکین، اور مشرکین سے آپ اعراض کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آواز دی، یا صباحا، یا صباحا، یہ وہ لفظ ہے جب کسی بڑے خطرے کا اندیشہ ہوتا تھا تو یہ آواز لگائی جاتی تھی، اور اس آواز کے لگانے پر لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے آواز لگانے والے کے پاس کہ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کیا یا صباحا، آواز دی یا صباحا، تو مکے کے لوگ پہاڑی کے دامن میں جمع ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر ہلائی، اور یہ بھی اہل عرب کا طریقہ تھا کہ جب کوئی اہم بات کی خبر دینی ہوتی تھی تو خبر دینے والا کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کے چادر ہلاتا تھا، آواز دیتا تھا یا صباحا کی، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ تو جب لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا، صادقاً او کاذباً، مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ مکے والوں نے جواب دیا کہ جربنا کا مرارن، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، وجدنا کا صادقا و امینا، اور ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم میری بات مانو گے، میری بات پر یقین کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ نعم، ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے، جربنا کا مرارن، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، بار بار تجربہ کیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، اور بت پرستی سے باز آ کر ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کرو، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کی الوہیت کا پیغام دیا۔ لوگوں نے سنا ابو لہب جو حضور کا حقیقی چچا تھا لیکن حضور سے سخت دشمنی رکھتا تھا، اس نے کہا تبن لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ جب اس نے یہ کہا تبن لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، تو تباہ ہو برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا؟ اللہ پاک کی غیرت جوش میں آئی اور یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، کہ میرے محبوب تیرے ہاتھ نہ ٹوٹے، تو تباہ و برباد نہیں ہوگا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، و تب، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس بات کی خبر دی کہ اس کی تباہی و بربادی اور اس کی قسم و پرسی اور بے بسی دنیا دیکھے گی۔ جب آدمی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ظاہر بات ہے وہ کتنا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھ ٹوٹ جانے کی وجہ سے معذور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، آپ تو رہو گے، سلامت رہو گے اور ہمیشہ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ رہو گے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اب وہ بے بس ہو گیا، کوئی چیز اور کوئی طاقت اس کو کام نہیں آئے گی، وہ تب، اور یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ پاک نے خبر دی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی کام نہیں آئے گی۔
کچھ بھی کام نہیں آئے گا. مال اور وما کسب میں علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مال رئیسانہ حیثیت، اس کی وجاہت مکے کے سرداروں میں سے تھا، اس کی وجاہت اور اقتدار اور اس کی پراپرٹی اور جائیداد، ان میں سے کوئی چیز اسے کام نہیں آئے گی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی. غزوہ بدر سے مفسرین بتاتے ہیں کہ 7 دن پہلے عدسہ کی بیماری لاحق ہوئی. جیسے طاعون کی بیماری میں گٹھلی نکلتی ہے اور وہی پک کر پھٹتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے، اسی طرح اس بیماری میں بھی گٹھلی نکلی. پہلے اس کو معمولی سمجھا گیا، لیکن جب لوگوں کو معلوم پڑا تو اس کے بچوں نے ہی اس کو الگ کر دیا. اسے چھوت چھات کی بیماری سمجھی جاتی تھی تو اس کے گھر والوں نے اس کو الگ تھلگ کر دیا. اسی بیماری میں وہ تڑپ تڑپ کر کے مرا. کوئی بھی اس کی لاش کے قریب نہیں جا رہا تھا. سب ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ بیماری ہم کو نہ لاحق ہو جائے. پھر لوگوں کے آر دلانے پر لاش پڑی رہی. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، لاش پھول گئی، بدبو آنے لگی. تو لوگوں نے آر دلائی تو مکے میں جو حبشی غلام تھے، مزدور تھے، اس کے بیٹوں نے ان کو جو ہے مال دیا. ان لوگوں نے ایک گڑھا کھودا اور بانس سے، لکڑی سے ڈھکیل کر کے اس گڑھے میں اس کو ڈالا اور اوپر سے پھر پتھر مٹی ڈال کر کے اس کو دفن کر دیا گیا. ایسی بری موت مرا وہ. تو اس نے حضور کو بددعا دی تھی، تبن لکا سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تو تباہ و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا. اس پر اللہ پاک نے یہ صورت نازل کی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس کو نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی. سیصلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، شولوں والی، شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی. مفسرین لکھتے ہیں اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب ابن امیہ، ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے بعد، اور ان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، ام المومنین بنی. یہ ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی اور عداوت و دشمنی میں اپنے شوہر ابو لہب سے بھی 2 قدم آگے تھی. حمالۃ الحطب، یہ جنگلوں میں جاتی، وہاں سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر کے اٹھا کر رسی سے باندھ کر اپنے سر پر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہ کانٹے دار لکڑیاں ڈال دیا کرتی تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ تھی مالدار، مکے کے سردار کی بہن تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اور ابو لہب بھی مالدار آدمی تھا، لیکن یہ انتہائی بخیل تھی. خود جنگل جاتی تھی، لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، اور اس کی موت بھی اس طرح ہوئی کہ سر پر لکڑی کا گٹھا تھا اور رسی اس کے گلے میں تھی. اس طرح یہ لکڑی کا جو گٹھا تھا پیچھے کی طرف گر گیا ڈھلک کر کے، تو گلے میں جو رسی تھی اس سے گلا گھٹ گیا اور اس طرح اس کی موت ہوئی. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں تو یہ اپنے شوہر کی لگائی ہوئی آگ کو بھڑکایا کرتی تھی اور قبیلوں میں جا کر، لوگوں کی مجلسوں میں جا کر کے
یہ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا کرتی تھی، شوہر کی لگائی ہوئی آگ کو بھڑکایا کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب، چغل خور کو بھی عربی میں کہتے ہیں، جو لڑائی بھڑکانے والا کام کرتا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، بڑھا چڑھا کر کے بتانا۔ تو یہ چغل خوری کا کام یہ بھی کیا کرتی تھی، اس لیے بھی اس کو حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے مرنے کا سبب جو بتایا کہ اس کے گلے میں ایک بٹی ہوئی رسی پڑی تھی اور سر پر لکڑی کا گٹھا تھا، سر سے ڈھلک کر پیچھے کی طرف گرا تو گلا گھٹ گیا رسی سے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی موت ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح دنیا میں یہ اپنے شوہر کی بھڑکائی ہوئی آگ کو مزید بھڑکاتی تھی، اسی طرح جہنم میں بھی یہ اپنے شوہر پر آگ بھڑکائے گی۔ خود تو جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوگی، آگ سے جلتی رہے گی، لیکن یہ اپنے شوہر کے اوپر مزید آگ ڈال کر اس کی سزا میں اضافہ کرتی رہے گی۔ مسد کہتے ہیں کھجور کی چھالوں سے یا مونج کی چھالوں سے بنائی ہوئی بٹی ہوئی رسی کو۔ تو یہ جب جنگل سے لکڑی کا گٹھا اٹھا کر کے لاتی تھی سر پر ڈھو کر کے، تو وہ رسی ادھر چہرے میں اس طرح پھنسا لیا کرتی تھی، اور وہی اس کی ہلاکت کا سبب بھی بنا۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، اس نے کہا تھا تبن لکا، تو ہلاک و برباد ہو، حضور سے کہا تھا، اللہ نے یہ صورت نازل کی۔ اور جب اس نے یہ صورت، حضور نے جب اس کو تلاوت کی، لوگوں کو سنایا، تو ابو لہب کو بہت برا لگا۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں تھیں، ایک ام کلثوم اور ایک رقیہ۔ ابو لہب گھر گیا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایسی ایسی صورت نازل ہوئی ہے، محمد نے سنائی ہے، تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو یہ دونوں بدبخت حضور کی مجلس میں آئے اور آ کر کے حضور کے سامنے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی، ام کلثوم اور رقیہ۔ تو حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کو طلاق ان کے بیٹوں نے دی۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا دکھ اور صدمہ ہوا ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، اور طلاق دینے والے بدبخت داماد نے حضور کے سامنے آ کر کے طلاق دی، اور ایک نے حضور پر تھوکنے کی بھی کوشش کی، تھوکا، لیکن حضور کے بدن پر تھوک آیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حرکت کی وجہ سے بہت صدمہ ہوا، اور حضور نے بددعا دی، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا ان کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ واپس اپنے باپ کے پاس گئے اور خبر دی کہ ہم نے طلاق دے دی ہے۔ تو ابو لہب نے پوچھا کہ محمد نے کیا کہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس نے بددعا دی ہے کہ اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا ان کے اوپر مسلط کر دے۔ ابو لہب کہنے لگا یہ بہت برا ہوا، یہ بہت برا ہوا، یہ بہت برا ہوا، اس لیے کہ حضور کی دعا اور بددعا کی قبولیت کا اسے اندازہ تھا، خبر تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ملک شام کے ایک سفر میں ابو لہب کے ساتھ اس کا یہ بیٹا بھی تھا جس نے حضور پر تھوکنے کی کوشش کی تھی، اور رات ایسے مقام پر ہوئی جو جنگل تھا، اور پھر اللہ پاک نے ابو لہب کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ محمد نے جو بددعا دی تھی وہ آج پوری ہوگی۔ اس نے
قافلے کے تمام لوگوں سے یہ بات کہی، سارا تجارتی سامان اونٹوں پر سے اتار کر ایک جگہ اکٹھا کیا اور اپنے اس بیٹے کو سامان کے اوپر سلا کر کے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ رات ہوئی، اللہ نے پورے قافلے والوں پر نیند مسلط کر دی، اور ایک شیر آیا اور آ کر کے سب کا منہ سونگتے سونگتے اس نے جست لگا کر کے مال کے ڈھیر کے اوپر چڑھا، اور وہاں اس نے عتبہ کی گردن پکڑ کر کے جب جھٹکا تو گردن ٹوٹ گئی۔ اور ابو لہب کا وہ بیٹا جو پہلے کبھی حضور کا داماد تھا اور اس نے حضور کی بیٹی کو طلاق دی تھی، اس کا یہ حشر ہوا۔ اور ابو لہب کے دل میں پہلے سے یہ بات آ گئی تھی کہ آج کی رات محمد کی بد دعا پوری ہوگی، اور اللہ پاک نے پوری کر دی۔ تو اس کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور ایک بیٹے کا نام عتیبہ تھا۔ بڑے بیٹے عتبہ کے نام پر اس کی کنیت ابو عتبہ تھی، اور ابو لہب اس کے چہرے کی چمک کی وجہ سے مکے والے ابو لہب کہتے تھے کہ شعلے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، اور اللہ پاک نے اس کو ابو لہب جہنمی ہونے کے اعتبار سے کہا کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ والا شخص ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بہت ڈھیر چٹھی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل جمعہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بیان کریں۔ ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور ان سے محبت بھی نہیں۔ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ علماء سو کسے کہتے ہیں اور ان کی علامات کیا ہے؟ علماء میں ایسے لوگ جو دین کا کام کرنے کے بجائے بے دینی لوگوں میں عام کریں اور لوگوں کے درمیان ایسی بات کرے جس سے لوگوں کے درمیان جھگڑا و فساد پیدا ہو، خود بھی بے دین ہو، بد دین ہو، اور دوسروں کو بھی اس طرح جو ہے فتنے و فساد میں مبتلا کرے، ان کو علماء سو کہا جاتا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، قربانی کے لیے پاک ہونا اچھا ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ آدمی اگر ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان کا تسلط اس پر ہو جاتا ہے، اور جو آدمی پاکی کی حالت میں ہو اور ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرے تو نہ اس کے اوپر شیاطین کا اثر ہوتا ہے اور نہ جادو ٹونا کرنے والے کا اثر ہوتا ہے۔ وضو کرنے میں 2 منٹ لگتے ہیں۔ آدمی پیشاب پاخانہ کرے یا وضو کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اسے فوراً وضو کر لینا چاہیے اور ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ مفتی صاحب، کیا یہ بات صحیح ہے کہ دعا نصیب بدل دیتی ہے؟ کیا دعا سے ہمیں وہ مل جاتا ہے جو تقدیر میں بھی نہیں ہوتا؟ حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا بالدعاء، کہ موت ٹلتی نہیں ہے مگر دعا سے۔ تو ظاہر بات ہے تقدیر تو موت سے بھی ہلکی بات ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ لوح محفوظ جس میں لوگوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اللہ اس میں سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ کو یہ اختیار ہے کہ اس کی تقدیر بدلنا چاہے تو بدل دے، جو مٹانا چاہے مٹا دے، جو لکھنا چاہے لکھ دے۔
جو باقی رکھنا چاہے باقی رکھے. اس لیے دعا کے متعلق آتا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے، مانگنا بہت پسند ہے. جب بندے اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فخر کے ساتھ کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے، میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا میرے کرنے سے ہوگا، اس لیے یہ دعا کر رہا ہے. تو اللہ پاک دعا کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے، اور دعا نہ کرنے والوں بندوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور تمہاری مانگی ہوئی مرادیں پوری کروں گا. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے. تو دعا نہ کرنے والوں سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے، اور ہم لوگ دعا کرتے نہیں. فرض نمازوں کے بعد جو منٹ آدھے منٹ کی دعا ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر کے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کون لوگ ہیں جو مستقل دعا کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھانا. چند لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. ہم لوگ دعا ہی نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی اہل دل نے خواب میں دیکھا، امت کی بدحالی کی شکایت کی کہ امت بہت پریشان ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے یہ بات کہی کہ امت نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال تو چھوڑ دیے تھے، اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دیا، دعا کرنی بھی چھوڑ دیے. تو ظاہر بات ہے پھر جو تباہی و بربادی آنی ہے وہ تو آئے گی. علماء کرام کلی کا کرتا کیوں پہنتے ہیں؟ اچھا لگتا ہے، اور کرتا جو ہے نیک لوگوں کا لباس ہے، اس لیے بغیر کلی والا بھی کرتا پہنا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کلی والا پہنیں. کھانا کھانے کے دوران سلام اور اس کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ ہاں، آپ سلام کر سکتے ہیں. کھانے والے شخص کو اختیار ہے کہ وہ جواب دینا چاہے تو جواب دے، نہ جواب دینا چاہے تو نہ جواب دے. اگر آدمی مصروف نہیں ہے اور سلام کیا گیا تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. جب ہم کو کوئی کام نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اور کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے، جواب دینا چاہیے. ماریا نام کے کیا معنی ہے؟ ماریا کے معنی خوبصورت لڑکی، خوبصورت بچی. نائمہ نام کے کیا معنی ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ نائمہ کے معنی سونے والی، نام رکھ سکتے ہیں. سب سوتے نہیں سوتے کیا؟ سب سوتے ہیں، یہ نام رکھ سکتے ہیں. حورین، فاطمہ، حور کے معنی بڑی آنکھوں والی خوبصورت بچی. حورین دو خوبصورت بچیاں. زید نے ایک شخص کو کچھ رقم دی نفع کمانے کے لیے، وہ شخص اس رقم سے دھندا کر رہا ہے اور ہر مہینہ کچھ نہ کچھ نفع زید کو دیتا ہے، تو نفع لینا جائز ہے؟ نفع طے کر کے لینا چاہیے یا وہ شخص جو دے دے وہ لے لینا چاہیے؟ اگر آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو اس معاملے کو ہر اعتبار سے طے کر لینا چاہیے.
کہ بھائی ہمارا یہ معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، میری رقم ہوگی، تمہاری محنت ہوگی، جو نفع ہوگا وہ ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا طے ہوگا، یا 40% آپ لینا، 60% میں لوں گا، یا 40% میں لوں گا، 60% آپ لینا. اس طرح فیصد طے کرنا چاہیے. کوئی رقم متعین نہیں ہونا چاہیے کہ میں تم کو پیسہ دے رہا ہوں، ہر ہفتہ 1000 روپیہ لوں گا. اگر ایسا طے کریں گے تو جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے 1000 کا 1000 ہی نفع ہو، وہ سب تم لے لو، وہ بیچارہ کیا کرے گا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نفع نہ ہو تو وہ 1000 روپیہ کہاں سے لا کر کے دے گا. تو اس طرح فیصد طے ہونا چاہیے کہ جو نفع یا نقصان ہوگا اس میں ذمہ دار ہم دونوں ہوں گے. 50% کے تم، 50% کا میں، یا 40% کے تم، 60% کا میں، یا 40% کا میں، 60% کا تم. اس طرح اگر طے کیا جائے تو جائز ہے. ناخن کو گاڑنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو کہیں کنارے پر ڈال سکتے ہیں کیا؟ ڈال سکتے ہیں، لیکن ناخن اور بال ہمارے جسم کا حصہ ہے. یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. ناخن کاٹا جائے تو وہ سنبھال کے رکھنا چاہیے. جب قبرستان جائے تو وہاں ڈال دیں. بال ہمارے جسم کا حصہ ہے. اگر بال کٹوائے ہیں تو بال کو بھی دفن کرنا چاہیے. اس لیے جو لوگ نائی ہے، حجام ہے، وہ لوگ بال بیچے نہ. جو بال ان کی دکانوں پر بال بنانے کے بعد جمع ہوتا ہے اس کو دفن کرنا چاہیے. پچھلے سال رمضان مہینے میں میرے بیٹے کا منہ کا آپریشن ہوا تھا. اس وجہ سے وہ کمزوری کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکا. اب بھی کمزوری ہے، پچھلے سال کا روزہ باقی ہے، تو کیا اس کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ اگر ہم امید رکھتے ہوں کہ ابھی یہ زندہ رہے گا، بیٹے کی عمر کم ہو، ظاہر بات ہے بیٹا ہے اور باپ زندہ ہے تو بیٹے کی عمر تو کم ہی ہوگی، تو اس کی زندگی کی امید ہے. اس لیے اس کو جب اللہ صحت دے گا، کمزوری دور ہو جائے گی تو روزے کی قضا وہ خود کرے. اور اگر حالات ایسے بن گئے کہ آگے بھی روزوں کی قضا نہیں کر سکا تو پھر روزوں کا فدیہ دے دینا چاہیے. مسجد نمرہ میں کیوں سال میں ایک بار اذان ہوتی ہے؟ مسجد نمرہ میدان عرفات میں مسجد ہے، وہاں آبادی نہیں ہے، وہاں پر آبادی نہیں ہے، کوئی رہتا نہیں ہے. تو وہاں پر جو ہے صرف حج کے دوران جب لوگ میدان عرفات پہنچتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہاں پر ایک اذان دی جاتی ہے، ایک اذان دی جاتی ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے. اقامت کہی جاتی ہے، ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر اقامت کہی جاتی ہے اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد پھر مغرب کی نماز میدان مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے. بس ایک اذان ہوتی ہے وہاں پر، اور 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں ظہر اور عصر کی. اس کے بعد مسجد بند کر دی جاتی ہے اور سال بھر بند رہتی. نکاح مجمع میں کرنا چاہیے تو کیا جمعہ کی نماز کے بعد نکاح کروایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جمعہ کے روز مجمع بھی زیادہ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے، حضور نے فرمایا کہ اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کی مجلس مسجد میں منعقد کرو. جمعہ کی نماز کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے. میرا نکاح جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے ساتھ ہوا تھا. میں نے ہی جمعہ کی نماز خطبہ بھی دیا تھا، جمعہ کی نماز بھی پڑھائی تھی، اور پھر نکاح ہوا تھا.
تو جمعہ کی نماز کے بعد جامع مسجد میں آپ نکاح کروا سکتے ہو، ہماری مسجد میں آئیے، پہلا بھی کروا سکتے اور جمعہ کے دن یا کسی بھی دن شہر کے لوگ شہر کے آس پاس تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو جہاں جاتے ہیں وہاں پر اکثر مسجد کی جماعت کا ٹائم نہیں ہوتا یا جماعت نکل جانے کے بعد لوگ پہنچتے ہیں، تو کیا جماعت بنا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اپنے محلے میں دوسری جماعت بنانے سے بہت سارے علماء منع کرتے ہیں۔ جماعت ثانی، دوسری جماعت، ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت محلے کی مسجد میں کرنا مکروہ ہے۔ جیسے محلے کی مسجد، شہر میں جو مسجدیں ہیں، جب یہاں نماز با جماعت ہو گئی تو اب دوسری جماعت نہیں کی جائے گی، جو لوگ آئیں گے وہ اپنی اپنی نماز پڑھیں گے۔ اگر ان کو جماعت کرنا ہے تو مسجد سے ہٹ کر کے کہیں اور کر سکتے ہیں، مسجد میں نہیں۔ اور اگر بستی کے باہر نکل گئے ہیں اور وہاں پر جو مسجد ہے وہ محلے کی مسجد نہیں ہے، ہائی وے کی مسجد ہے، تو آپ وہاں پر دوسری جماعت کر سکتے ہیں۔ راشن دکانوں پر جو اناج، گیہوں، چاول، شکر وغیرہ بلیک کے نام پر بیچی جاتی ہے، اسے خریدنا اور بیچنا کیسا ہے؟ خریدنا جائز نہیں ہے۔ راشن دکانوں پر جو اناج آتا ہے وہ اناج ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا راشن کارڈ ہے۔ اب دکاندار جن کا راشن کارڈ ہے ان کو نہ دیتے ہوئے بلیک کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے جس کا حق تھا اس کو محروم کر دیا گیا اور اس کو کوئی بھی طریقے سے جو ہے وٹا دیا گیا، اور پھر وہی اناج جو سرکاری سستی قیمت پر بیچا جانا تھا اس کو یہ بلیک میں زیادہ قیمت پر بیچتا ہے۔ ایک تو غریب کا حق مارا، جس کا حق مارا ہے وہ تو محروم ہو گیا، اور اب یہ بلیک کر رہا ہے۔ آپ خرید رہے ہو تو وہ آئندہ بھی لوگوں کا حق مارتا رہے گا۔ آپ نہیں خریدو گے تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ یار کوئی لیتا نہیں ہے، جس کا راشن کارڈ ہے اس کو ہی دے دو۔ اس لیے راشن دکانوں سے بلیک میں اناج نہیں خریدنا چاہیے۔ دلہن نکاح کے بعد رخصت ہونے کے بعد سسرال میں پہلی مرتبہ آتی ہے تو اپنے شہر میں کچھ لوگ جیسے عورتیں دلہن کے رشتہ دار دروازہ بند کر کے بڑوں سے کچھ چیزیں یا پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک رسم ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ رسومات سے بچنا چاہیے، رسومات سے بچنا چاہیے۔ کچھ رسمیں عجیب و غریب ہوتی، جیسے جوتا چورائی۔ چوری کرنا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں، اس لیے جوتا چورائی کے نام سے پیسہ لینا دینا اچھی بات نہیں۔ چہرہ دکھائی کے نام پر یا دروازہ کھولنے کے نام پر، یہ بھی ایک رسم ہے۔ اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو کوئی حرج نہیں، لینا دینا جائز ہے، مگر رسومات سے بچنا چاہیے۔ میری مسجد کے امام صاحب قومہ جلسہ بہت مختصر کرتے ہیں۔ آدمی جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ قومہ اور جلسہ واجب ہے، یعنی اس میں تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب رکوع سے کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو کہ تمام عضو کی حرکت ختم ہو جائے، اور مقتدی اور امام دونوں کے درمیان شرکت ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر ہو۔ جو امام رکوع سے اٹھ کر کے فوراً سجدے میں جاتا ہے
اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے امام کا کھڑا ہونا اور مقتدی کا کھڑا ہونا اور دونوں کا کھڑے ہونے میں شرکت ایک تسبیح سبحان ربی العظیم کے برابر نہ ہو تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے امام صاحب کو اس طرف متوجہ کرے کہ جتنی دیر آپ رکوع میں رکتے ہو اتنی ہی دیر آپ کھڑے بھی رہے، جتنی دیر آپ سجدے میں رہتے ہو اتنی ہی دیر آپ بیٹھے بھی. رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی کیا کہے گا؟ ربنا لک الحمد. تو جس وقت مقتدی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہو امام کو کھڑے رہنا چاہیے. اور قومے کی ایک دعا ہے، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد اور اس کے بعد دعا پڑھے گا حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی. امام کو اتنی دیر کھڑے رہنا چاہیے. اسی طرح سجدے سے اٹھنے کے بعد جب امام بیٹھا تو اتنی دیر امام کو بیٹھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے جو مقتدی لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھنے میں ایک مرتبہ سبحان ربی العالی کہنے کے بقدر شریک رہیں. اور اس موقع پر دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی پڑھنا چاہیے. رکوع سے اٹھ کر کے جو پڑھتے ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ نیچے کر لیں. کون کون پڑھتا ہے؟ ہاتھ اٹھانا. سب اس پر عمل کریں. اور دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت یہ دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ نیچے کر لیں. کون کون پڑھتا ہے وہ ہاتھ اٹھانا. سب کو پڑھنا چاہیے. یہ تھوڑے لوگ پڑھیں تو کام نہیں چلے گا. امام صاحب کو متوجہ کریں کہ قومہ اور جلسہ اطمینان سے ہونا چاہیے. کرپٹو کرنسی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، جائز حلال ہے یا نہیں؟ دیکھو اسلام میں کرنسی یعنی سمن سونے اور چاندی کو قرار دیا گیا. کس کو؟ سونے اور چاندی کو. اب ہر ملک کو جو ہے اصل سکہ سونے اور چاندی کا ہونا چاہیے. جیسے درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار اشرفی سونے کی ہوتی ہے. لیکن دنیا والوں نے اس کو بدل دیا. لیکن ضابطہ دنیا والوں نے یہ بنایا ہے کہ جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوگا وہ اتنی قیمت کے بقدر نوٹ چھاپے گا، اس سے زیادہ نہیں چھاپ سکتا. یہ بین الاقوامی قانون ہے. لیکن ہر ملک کو اس کی پاسداری نہیں کرتا. نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، کبھی پڑھا آپ نے کہ اس نوٹ دھارک کو اس کی قیمت کے بقدر سونا دینے کے لیے حکومت پابند ہے. یہ کاغذ کی کوئی قیمت نہیں ہے. حکومت کے پاس جتنا سونا ہوتا ہے اتنی کرنسی چھاپے گی. یہ بین الاقوامی قانون ہے. اور جس کے پاس سونا ہوتا ہے جتنا سونا ہے اتنی ہی نوٹ اگر چھاپے گا تو اس کی کرنسی کی قیمت ہوتی. اس سے زیادہ چھاپے گا تو قیمت کم ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھتے ہو ڈالر کے مقابلے میں نوٹ کی قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی. تو یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے. یہ کرپٹو کرنسی یہ سرکاری کرنسی نہیں ہے.
جیسے ہندوستانی حکومت 500 کا نوٹ، 200 کا نوٹ، 100 کا نوٹ چھاپتی ہے، یہ سرکاری کرنسی ہے، اور یہ جو کرنسی چلائی گئی ہے سرکاری کرنسی نہیں ہے، اس لیے جائز نہیں۔ معلوم نے کیا لکھا ہے، شاید ایسا ہے جس کی اذان صحیح ہو تو وہ نماز پڑھا تو نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ اذان ایک الگ چیز ہے، نماز ایک الگ چیز ہے۔ اذان کا نماز کی قبولیت عدم قبولیت سے کوئی تعلق نہیں۔ امام کے پیچھے اگر اس طرح نیت کی کہ منہ میرا اور روح میری کعبہ شریف کی طرف، تو ایسا کرنا درست ہے، اور ابھی تک کیے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ امام کو امامت کی نیت کرنا چاہیے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء کی بحیثیت امام، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور مقتدی کو نیت کرنا چاہیے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء فرض کی پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ روح کہاں سے لے کے آ گئے معلوم نہیں، یہ روح کہاں سے لائے معلوم نہیں۔ ایک شخص غسل خانے میں غسل کرنے کے بعد نکلا تو اس غسل کے بعد بچا پانی پاک ہے یا ناپاک؟ پاک ہے۔ جیسے ہم نے بالٹی میں پانی لیا، جتنا استعمال کر لیا، بالٹی میں جو بچا پانی ہے وہ پاک ہے۔ قبر کو نانگنا یا روندنا کیسا ہے؟ بے حرمتی ہے قبروں کی۔ اگر بھول چوک میں پیر پڑ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن قبر کی بے حرمتی کرنا گناہ ہے۔ نماز میں جلسے کی دعا، یعنی 2 سجدوں کے درمیان دعا بتلایا میں۔ کوئی شخص مسجد میں اگر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو کیا اس کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سلام کر سکتے ہیں، اور وہ جواب بھی دے سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر وضو کر رہا ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ وضو کر رہا ہے آپ سلام کر سکتے ہو، اگر وہ جواب دے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر جواب نہیں دے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن وضو کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ جواب دینا چاہے تو دے دے، اور نہ دے تو کوئی گناہ نہیں۔ 4 رکعت والی نماز میں اگر تیسری رکعت میں ہی قاعدہ کر لیا، یاد آنے پر کھڑے ہو گئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھنا پڑے گا، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ کیا ایک رکعت میں 2 چھوٹی سورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل بتلائے جس سے زنا کا گناہ معاف ہو جائے۔ توبہ، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرے، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اگر رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی فضیلت؟ حمدن کثیرن، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف، طیباً عمدہ، مبارکن بابرکت۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے سلام پھیرا اور پوچھا کہ تم میں سے کس شخص نے حمدن کثیرن طیباً مبارکن فی پڑھا تھا؟ اب جس نے پڑھا تھا وہ خاموش رہا کہ شاید مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس نے یہ دعا پڑھی، اچھا کام کیا،
میں نے دیکھا کہ فرشتے اس کے ان کلمات کو جو اس نے ادا پڑھے تھے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، فرشتے لپک رہے تھے کہ وہ لے کر کے جلدی سے جلدی اللہ کی بارگاہ تک پہنچائیں. اللہ کی حمد اور تعریف کی گئی تھی. تو یہ فضیلت ہے اس کی. چار رکعت والی نماز میں امام کے ساتھ میری 3 رکعت ہوئی تھی، اور امام کے قاعدہ اخیرہ میں میں نے اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، تو مجھ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا. امام کی اقتداء میں رہتے ہوئے اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو مقتدی پر سجدہ سہو نہیں. درس قرآن کی تکمیل کے بعد آپ درس دیں گے نا؟ ہاں دوں گا انشاءاللہ. میری بچی کو سفید داغ ہے، کچھ وظیفہ بتائیں. یہ ایک بیماری ہے، چہرے پر یا بدن پر داغ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اس کو براتے ہیں، یعنی اس سے رشتہ نہیں کرتے. حالانکہ شرعاً ایسا کچھ بھی نہیں. شریعت میں کوڑ جس کو کہتے ہیں، جس میں انگلیاں جھڑ جاتی ہیں، اس سے روکا گیا ہے. سفید داغ سے، برس سے نہیں روکا گیا ہے. دعا کریں آپ، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. حضور نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے. تو سفید داغ یہ برس کی بیماری ہے، اس کا علاج ہے. آپ دعا بھی کیجئے اور کسی اچھے حکیم سے علاج بھی کروائیے. درس قرآن کی تکمیل آپ خود کریں. کیا آپ کسی سے کم ہیں کیا؟ ظاہر بات ہے، بڑے علماء بڑے ہوتے ہیں، اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے اساتذہ میں سے کسی کو بلا لیں یا ملک کے اکابرین علماء میں سے کسی کو بلائیں، لیکن کسی کے پاس وقت نہیں. ہم نے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی ہے، اسی طرح مولانا ارشد مدنی ہے، مفتی ابو القاسم صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، میرے استاذ مفتی احمد صاحب خانپوری ہیں. ہم نے ان کو بلانے کے لیے کوشش کی لیکن ان حضرات نے معذرت کر لی. وضو کرنے کے بعد بہت سے لوگ انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر دعا پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. قاعدہ اخیرہ میں اگر بھول کر کھڑے ہو گئے تو پھر کیا کریں؟ بیٹھ جائیں. بھول کے کھڑے ہو گئے تو اگر ہم نے 5ویں رکعت کا رکوع نہیں کیا ہے، اس سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے. اور اگر 5ویں رکعت کا رکوع کر لیا ہے تو پھر نہ بیٹھے، اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھے. کتنی رکعت ہو گئی؟ 6. پھر قاعدے میں بیٹھیں اور سجدہ سہو کر لیں. تو یہ نماز 6 رکعت نفل ہو جائے گی. کیا ہوگی؟ 6 رکعت نفل. 4 رکعت کی نماز پھر دوبارہ پڑھ لیں. فجر کی نماز کے وقت اگر ہم نے سنت کی نیت باندھ لی اور فرض نماز کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو تو کیا کریں؟ تو نماز سنت کی نیت توڑ دیں گے، فرض میں شامل ہو جائیں گے. اور اگر اتحیات کے بقدر امام کے ساتھ شرکت ہو جائے گی ایسی امید ہے تو پھر سنت پوری کر کے فرض نماز میں شامل ہوں گے. اگر نماز کے دوران دانت میں پھنسا ہوا گوشت ہو وہ نگل جائے تو کیا؟ اگر وہ چنے سے کم ہے اور ہم نے نگل لیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے بڑا ہو اور ہم نے نگل لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. زید کا 12ویں بورڈ کا امتحان ہے، یاد کرنے بیٹھتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے. سال بھر یاد کرنے کا، پھر گھبراہٹ نہیں ہوگی.
امتحان کے وقت تو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، اور گھبراہٹ کس کو ہوتی ہے؟ جس کی تیاری پوری نہیں ہوتی، اور جس کی تیاری مکمل ہو، ایک امتحان کیا 10 امتحان ہو، سال بھر محنت کرنے کا، پھر گھبراہٹ نہیں ہوگی، بلکہ امتحان کا انتظار رہے گا کہ جلدی سے امتحان آئے اور امتحان دے اور چھٹی ملے۔ خواتین کنگھی کرنے کے بعد کنگھی میں پھنسے ہوئے بالوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہیں۔ بعد میں کچرا جمع کرنے والے ملازمین وہ بال کچرے میں سے نکال لیتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے بیچ دیتے ہیں۔ تو کیا خواتین کے بال اس طرح ملازمین کے ذریعے فروخت ہونا جائز ہے؟ جائز نہیں۔ اور کچرے کے ڈبے میں بال نہیں ڈالنا چاہیے، دفن کرنا چاہیے۔ کیا عشاء کی نماز کے بغیر وتر کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ عشاء کی نماز پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد وتر۔ وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اب اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وتر کی نماز کا وقت ہوا؟ نہیں ہوا۔ اور وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھی جائے تو وہ نہیں ہوتی۔ حضور نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے رہیں گے یا دوسرے مذاہب کو ملا کر 73؟ مسلمانوں میں ہی 73 فرقے ہوں گے۔ ابھی ہے نا بہت ڈیر، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے فرقے اور بڑھتے جائیں گے۔ مسجد کی تعمیر کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ مسجد سادہ بنانی چاہیے، بہت زیادہ اس کو رنگ روغن کلر کے نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں سادگی رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسی بستی ہو ویسی مسجد بنانا چاہیے، صحیح بات ہے، بس اتنا فرق ہے کہ ہمارے گھروں سے اچھا گھر اللہ کا ہونا چاہیے، ہمارے گھروں سے اچھی مسجد ہونی چاہیے۔ اب اتنا بڑا سوال ہے۔